اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عند الفرج ولا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتجبین واللعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وقال الحکیم وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ اہم موضوع ہے آیا حکومت اسلامی کا قیام، السلام علیکم، یہ مشکلات کا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے مشکلات کا سبب ہے۔ دو تین مقدماتی باتیں ذرا پیچھے سے آپ کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے سے تھوڑا پیچھے چل کے۔ آپ کی شیعہ گھرانے میں پیدائش سے نہیں کہ آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، نہیں، بات تھوڑی پیچھے چل کے کرتے ہیں۔ اسلام سے نہیں کہ آپ ایک ایسی سرزمین پر پیدا ہوئے جہاں پہلے سے ہی مسلمان بسا کرتے تھے، تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ سے پہلے 500-550 سال پہلے یہودیوں کے لیے یا ان کی ہدایت کے لیے بہت زحمت اٹھائی، اور انجیل کو جو کتاب اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو مختص کیا گیا کہ وہ انحرافات کہ جو یہودیوں نے ڈال دیے تھے تورات کے نزول سے لے کر حضرت عیسیٰ کی پیدائش تک، کہا جاتا ہے انجیل ان انحرافات کو ختم کرنے کی کتاب ہے۔ نہیں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ چلتے ہیں کہ جن پر کتاب نازل ہوئی اللہ کی واضح احکامات کے ساتھ، آیا امپلیمنٹ ہوا؟ تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں۔ 12 بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کو ملا کے، مصر پر آپ نے حکومت کا قیام کیا، مصر پر اللہ سے مانگ لیا، قرآن کی آیت ہے کہ آپ اللہ سے، یعنی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کی، لیکن مانگا آپ نے خود کہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مسلط فرما۔ سمجھ میں آ گیا اس زمانے کی بادشاہت کو کہ بڑا سمجھدار انسان ہے یہ حضرت یوسف، ان کو مصر کی بادشاہت دے دیتے ہیں، عزیز مصر بن گئے آپ اور مسلط ہو گئے خزانوں پہ۔ وہ سب آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین آئے ہیں اور یہاں آپ کو حکم ملا ہے کہ اپنی ایک وائف کو چھوڑ دیں جا کے اس سرزمین پر جسے مکہ کہتے ہیں، چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ، اور آپ خود فلسطین میں رہیے، یعنی ایک نسل آپ کی فلسطین میں پل رہی ہے اور ایک نسل آپ کی مکے میں پل رہی ہے۔ تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں۔ جب آپ چھوٹے تھے آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے والے بت کے کندھے پر ٹانگ دیا، بت توڑ دیا آپ نے، سارے بت توڑ دیے، سارے بت توڑ دیے، آگ میں پھینک دیے گئے۔ بات اس سے پچھلی چلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں، خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں لوگ کہ آپ اچھے خاصے عقلمند آدمی ہیں، 900 سال کا تجربہ ہے آپ کے پاس، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
ہمارے یہاں کہاں ہے پانی؟ کہا بھائی اللہ کا حکم ہے بنانے دو. اس سے پیچھے چلتے ہیں، حضرت آدم تک پہنچ گئے ہم. جنت میں رہا کرتے تھے آپ، جنت میں شیطان بھی آپ کے قریب قریب تھا، اس نے آپ کو بہکا دیا اور جنت آپ کو چھوڑنی پڑ گئی. ہمیں ابھی گفتگو اس موضوع پہ نہیں کرنی ہے کہ آیا یہ کوئی غلطی کا نتیجہ تھا یا پلاننگ تھی. کیا مطلب؟ پلاننگ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو نہ چکھا ہوتا جس کی طرف جانے کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ شیطان نے، قرآن کہتا ہے شیطان نے آپ کو مجبور کر دیا، اللہ کی قسم کھا لی. اب اللہ کی قسم تو پہلی مرتبہ کسی نے کھائی تھی، آدم علیہ السلام ہماری طرح سادے انسان تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا رہا ہے، بس صحیح کہہ رہا ہوگا، کھا لیا. لیکن اگر اللہ نہ اتارتا، چاہے آپ کہیں سزا کے طور پہ، تو کیا آدم علیہ السلام کو زمین پر آنا ہی نہیں تھا؟ یہ جو انسانیت پیدا ہوئی بڑھتی چلی گئی، یہ تو آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے بعد ہی ہونی تھی. آپ نے کچھ زیادہ غلط اوپر تھوڑی کرنے تھے، جنت میں زمین پہ ہی کرنے تھے. اس کا مطلب اللہ کو بھی ایک بہانہ چاہیے تھا. ابھی اتنا ہی. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کو، تاریخ ادیان کو، تاریخ انبیاء کو، تاریخ آسمانی کتب، دوبارہ سے آپ چاہتے ہیں انسانیت کی تاریخ، آپ چاہتے ہیں ادیان کی تاریخ، آپ چاہتے ہیں انبیاء کی تاریخ، اور آپ چاہتے ہیں آسمانی کتابوں کی تاریخ، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خالی قرآن کو ہی اس نیت سے پڑھیں تو بھی آپ کی انفارمیشن اپنی جگہ مکمل ہے. نہیں، ہمیں تو تورات پڑھنی چاہیے، ہمیں انجیل پڑھنی چاہیے، ہمیں اور بھی کوئی آسمانی کتاب اور صحیفے تو پڑھنے چاہیے. بس کریں بھائی، جو کچھ آپ کی ہدایت کے لیے ضروری تھا اللہ نے خلاصہ کر کے اس سے قرآن میں دے دیا ہے. اب آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں اور آگے رسول اللہ کو خبر دے رہے ہیں کہ ہم نے آج آپ کا ذکر انجیل میں پڑھا، ہم نے آج آپ کا تذکرہ تورات میں دیکھا. اور صحیح بخاری میں اس کو تعریفی عنوان سے بیان کیا گیا ہے، تعریفاً بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث آدھی تھی. پوری حدیث کیا تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آیا تم نے قرآن کا مکمل علم حاصل کر لیا ہے جو دوسری کتابیں پڑھنے جاتے ہو. بڑی کلیئر ہے بات کہ آپ اگر انشاءاللہ اللہ کی اس کتاب کو توجہ سے پڑھ لیں، غور سے پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، نیت بدل بدل کے پڑھ لیں. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ نیت بدل کے پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. مثلا آپ کی بھی کوئی بک ہے، اسلامی کورس نہیں چھوڑ دیں، آپ کی کوئی دنیاوی کلاس کی کتاب بھی ہے، آپ کہتے ہیں پہلے میں نے جو ہے وہ فرض کریں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کوئی بھی چیز، کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں، کوئی بھی مطالعہ پاکستان، کوئی بھی چیز اٹھا لیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے مطالعہ پاکستان جو ہے نا وہ اس عنوان سے کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی شخصیات مؤثر ہوئی پاکستان بنانے پر، تو کیا ہم کہیں گے آپ مطالعہ پاکستان سے باہر نکل گئے؟ نہیں بھائی، مطالعہ پاکستان ہے، لیکن میں نے موضوعاتی پڑھنا شروع کیا ہے. اوکے، ایک بار میں پڑھ رہا ہوں کہ بھائی وہ حالات کیا تھے جس میں یہ پاکستان بنا ہے. مطالعہ پاکستانی ہے لیکن آپ نے عنوان تبدیل کر دیا، اب آپ شخصیات کو نہیں، اب آپ ان حالات کو پڑھ رہے ہیں. کامیاب تحریکیں، پاکستان کو بنانے مؤثر تحریکیں، اب یہ تیسرا عنوان بنا دیا آپ نے. مطالعہ پاکستانی ہے لیکن آپ نے 3 عنوان بنا دیے، اور بھی چاہیں تو دھڑا دھڑا عنوان بناتے رہیے. قرآن بھی ایسا ہی ہے. ایک بار آپ اس کو اس نیت سے پڑھیں، ہے ہدایت کی کتاب انشاءاللہ، پڑھیں آپ اس نیت سے کہ قرآن نے جو ہے وہ آپ کو تاریخ انسانیت کیا سمجھائی ہے، تو پتہ چلے گا کہ ساری وہ آیات کہ جو اس موضوع پر ہیں آپ آہستہ آہستہ ٹک کرتے چلے جائیں گے. اوہو، یہ بھی انسانیت سے متعلقہ ہے، یہ بھی تاریخ انسانیت ہے، یہ بھی تاریخ انسانیت ہے، یہ بھی تاریخ انسانیت ہے. دوسری مرتبہ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھ لیجئے تو یہ ایک الگ عنوان بن گیا، اب الگ آیات ٹک ہونا شروع ہو جائیں گی. اوہو، انبیاء کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. آسمانی کتاب اور ادیان کی تاریخ پڑھ لیجئے، وہ بھی اس میں سے ملے گا. آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو الگ الگ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ لیجئے آپ. خوب، یہ قرآن آپ کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اب یہ بن گیا کتاب قانون، کتاب ہدایت، کتاب تاریخ، کتاب انبیاء، کتاب جو آپ اس کا نام دینا چاہیں دے لیجئے،
لیکن جو ٹائٹل ہے اوپر وہ قرآن، وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہدایت ہے. اوپر کے ٹائٹل کو مت بھول جائے گا، وہ کتاب ہدایت ہے. اب آپ اس سے جو چاہے نکالتے چلے جائیے. جو بہت ہی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود اس نے، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اللہ فی کتاب مبین، کہتے ہیں کہ نہ کوئی خشک نہ کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر. آپ کہتے ہیں لوگ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا قرآن نے خشک اور تر جو قرآن میں نہ ہو. تو پھر کوئی آپ سے کہے گا کہ دیکھیں آپ غلط ہو گیا. اب آپ کہیں گے بھئی جعفر طیار امام مسجد کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، ہے کیا جی؟ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے دعویٰ کیا خشک اور تر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعفریہ یعنی امامیہ مسجد اور جعفر طیار تذکرہ ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا آپ سے اللہ کے بندو. اس نے جب آپ کے لیے پہلے کلیئر کیا ہے کہ کتاب ہدایت ہے، تو اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ہدایت سے متعلقہ کوئی ایسا موضوع نہیں جو اس قرآن میں نہیں ہے. آپ ادھر ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل مت بنے، یہ بنی اسرائیل ہیں. ہمیں یہ قرآن میں دکھاؤ تو ہم یہ کریں گے. بابا یہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اپنے انبیاء سے اس طرح کی بحثیں کی ہیں. ہم نے نہیں کی بھائی. سرنڈر، اسلام معنی ہی تسلیم کے معنی میں، پتہ نا آپ کو؟ اسلام از اکول ٹو تسلیم. تسلیم یعنی سر تسلیم خم. یہ مقدماتی بحث تھی ساری. اب میں حقیقت کی بحث جو میرا موضوع اس کی طرف شروع کرتے ہیں. کس نے بنائی یہ کائنات؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ، کیا کہتا ہے قرآن؟ کس نے بنائی کائنات جی؟ بھائی یا اللہ نے بنائی ہے یا ٹرمپ نے بنائی؟ کنفرم ہے ٹرمپ نے بنائی؟ محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، رسول اللہ نے تو بنائی، رسول خدا نے بھی نہیں بنائی. ہاں رسول خدا کے لیے بنائی ہے، آپ نے نہیں بنائی، آپ کے لیے بنائی. دنیا چھوڑ دیں، اوپر چلتے ہیں. دنیا کے اوپر ایک کیا ہے لفظ جس کو آپ گلیکسی کہتے ہیں، لوگ کائنات کہتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ بھائی دنیا تو گولا ہے نا آپ کا، انڈے کی شکل کا. اب ذرا اوپر چلتے ہیں. یہ کس نے بنایا ہے؟ کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ خوب. آیا اس کائنات جیسی اور کائناتیں بھی ہیں کیا؟ اور گلیکسیز ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی آپ نہیں گئے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ سب کس نے بنایا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا؟ آپ کو بھی اللہ نے بنایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو کچھ ہے اسے اللہ نے بنایا ہے. اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں، یہ تو نہیں اللہ نے بنایا. بھائی یہ اللہ نے نہیں بنایا، لیکن اللہ نے وہ سارے بنیادی انسٹرومنٹ اور انسان اور اس کی عقل وہ اللہ نے بنائی، اس نے اس کو بنا لیا. کوئی کمال نہیں کیا ہے. اگر تم نے ان چیزوں سے نہیں، جہاز اللہ نے نہیں بنایا. ارے اللہ نے پرندے بنائے، تم نے کاپی کر لیا. کوئی ایسی چیز بناؤ نا جو آج تک نہ بنی ہو، تو پتہ چلے گا نہیں بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تم سب ادھر ادھر سے کاپیاں کر رہے ہو، کاپی پیسٹ کرتے ہو، لیکن کام اللہ کا ہی ہے. کچھ بھی کر لو ہو. اب سب سے زیادہ اس کائنات کو سمجھتا کون ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. سب سے زیادہ کس کے پاس اس کائنات کا علم ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے. وہ کیوں ہو گیا؟ اب اللہ نے آپ تک یہ ساری باتیں پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ دو بڑے ذریعے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں انبیاء، آسمانی کتاب انہی کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور دوسرا آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی. یہ بات کلیئر ہے نا بھائی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم آ کے ہماری ہدایت نہ کرتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ وہی ہوتی کہ جو عرب بدھوؤں کی تھی اس معاشرے کے اندر، کہ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے. زندہ بیٹیوں کو مار کے نہیں. وہ بابا بابا کرتی رہتی تھی، وہ ابو ابو کرتی رہتی تھی، اور یہ اس پہ مٹی ڈالتے رہتے تھے اور فخر کرتے تھے
کہ اب جا کے بتائیں گے زندہ بیٹی گاڑ کے آ رہا ہوں. یہ ایک فخر کا ذریعہ تھا. اگر رسول خدا نہ ہوتے تو ہماری ان سے بری یا اور زیادہ بہتر کیفیت نہیں ہوتی، اسی طرح کی ہوتی. یہ رسول اللہ نے ہم پر نعمت نازل کی ہے. پھر ائمہ اور انبیاء، سارے ائمہ، سارے انبیاء، ساری آسمانی کتابیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ کائنات میں نے بنائی ہے، دیکھو تمہیں میں نے بنایا ہے، دیکھو تمہاری ہدایت کا سب سے زیادہ آسان طریقہ میرے پاس ہے، مجھ سے سیکھو، مجھ سے پوچھو. آیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ یہ سب ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی. موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، لیکن موضوع کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں. اب آئیں دوسرے مقدمے کی طرف. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد العزاء الفارج. اللہ نے انبیاء بھیجنا شروع کر دیے. ہر نبی نے آنے کے بعد اپنے جس علاقے میں آئے تھے اپنی ہدایت شروع کی، اپنا گفتگو اپنے جن لوگوں سے متعلقہ باتیں اللہ سے سن کے آئے تھے، پوچھ کے آئے تھے، سمجھ کے آئے تھے، بیان کرنا شروع کی. لوگوں نے آپ کی اطاعت شروع کر دی، لوگوں نے انبیاء کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ، آقا بہت شکریہ، انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ معروف ہو گئے. لیکن آپ کو ذرا چند انبیاء کے بارے میں پتہ ہے. یعنی مثلا آپ کو عیسائیت کے بارے میں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے دین کو قبول کرتے ہیں، آپ ان کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. مشہور ہو گیا یہودی. یہودی کون ہے بھائی؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں یہودی. تیسرا قرآن نے صائبین کا ذکر کر دیا. قرآن نے خود صائبین، کہ صائبین کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت یحییٰ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ پیچھے چلنا شروع کر دیا. اللہ نے ان کو تیسرا دین بڑا قرآن کے اندر صائبین کا قرار دے دیا. اور کہا بھائی ہو سکتا ہے کہیں پر تورات زبور کے ماننے والے ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور ان کے پیچھے چل رہے ہوں، وہ ان کے فالوورز ہو جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی تک نوح علیہ السلام کے فالوورز ہوں، کہ ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہوں، جنہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت داؤد اور حضرت یحییٰ کسی کے دین کو قبول نہ کیا ہو، وہ ابھی تک ابراہیمی کہلا رہے ہوں اپنے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کے. ایسا امکان ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء کے پیچھے چلنے والے مثلا قوم لوط ہے، ہو سکتا ہے کہ جو حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے تھے جس سرزمین پر تھے، ہو سکتا ہے ابھی بھی وہاں پر موجود ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. لوط علیہ السلام نبی کا نام ہے. تو ایسا امکان ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اب مجھے بتائیے، یہ جو لوگ اپنے اپنے نبی اور اپنی نبی کی کتاب کو پڑھ کے اپنا دین بناتے ہیں اور اس کے بعد اگلے نبی کو قبول نہیں کرتے، فرض کرتے ہیں ابراہیم کے ماننے والے اٹک جائیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام یا یوسف کے دین پہ نہیں چلنا، ہم نے یعقوب کے دین پہ نہیں چلنا، ابراہیم کے دین پہ چلنا ہے، ہم نہیں مانتے یعقوب اور اسحاق کو. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب اور اسحاق ہیں اور ان کے ساتھ اسماعیل تھے، یہ سب انبیاء ہیں. تو تم آیا اب جب یا ابراہیم نہیں ہیں تو آیا تم چلو گے ان کے پیچھے جو اگلا نبی ہے؟ بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا ہے. ہم تو موسوی ہیں، اپنے آپ کو کلیمی کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ ان کو زائنسٹ کہتے ہیں، زائنزم کہتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا، ہمیں تو بھائی وہی پسند ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، تو آیا یہ لوگ موجود ہیں یا نہیں ہیں اس فکر کے ساتھ؟ آج ہیں یا نہیں ہیں؟ عیسائی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہ چلنے والے عیسائی، اور یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے دین پر ہی ہیں لیکن پیچھے چل رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. ہماری آسمانی کتاب انجیل ہے اور ہم نے تمہارے نبی کو جو تمہارے عرب دنیا میں آئے ہیں رسول اللہ، ہم انہیں نہیں مانتے. تو آیا یہ لوگ ابھی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال، آیا یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر نبی کے ماننے والوں کو جب بھی کوئی نیا نبی آئے، نئی آسمانی کتاب آئے، تو پرانے والے نبی کو چھوڑ کے، پرانی کتاب کو چھوڑ کے نئے نبی کی طرف جانا چاہیے؟ قانون ہے، اصول ہے یا اختیار ہے؟ سوچ لیں، اختیار ہے یا قانون ہے؟ نہیں چاہو تو چاہو، قانون ہے. اب قرآن کو کبھی اس نگاہ سے دیکھیے گا.
قرآن کہہ رہا ہے اہل کتاب سے. اب اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے سب آ گئے، سب آ گئے نا. سب سے کہتا ہے کہ مصدقاً، قرآن مصدقاً تصدیق کرنے والا، بین یدہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تمہارے ہاتھوں میں ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. اور پھر کہا کہ ہم سارے انبیاء کا احترام کرتے ہیں، سب ہمارے نبی ہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہم سے مخاطب ہو کے، اور آپ کو بھی کہا کہ تمہارا عقیدہ صحیح کرو. یہ سارے انبیاء یہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. جیسے آپ رسول اللہ پر ایمان لائے، ایسے آپ کو تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ہوگا. جیسے آپ قرآن پہ ایمان لائے، آپ کو گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ہوگا. یہ تو ہمیں کہا گیا ہے. بالکل. آیا یہی بات انبیاء نے، پہلے والے انبیاء نے اپنی قوم سے کہی تھی یا نہیں کہی تھی کہ جب بھی اگلا نبی آئے، اگلی آسمانی کتاب آئے، تمہیں ہمیں چھوڑ کے اس کی پیروی کرنی ہے؟ ہاں یا نہ؟ کہا ہے، کھل کے کہا ہے. لیکن جو لوگ اٹک گئے، ہم نہیں آ رہے بھائی، ہم تو عیسائی ہیں، ہم نہیں جا رہے بھائی، ہم تو یہودی ہیں، ہم صائبی ہیں. اب مجھے بتائیے، ہم اس مذہب کو، اس فرقے کو، اس دین کو صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ جی ہمت کریں نا، کھل کے بولیں بھائی. غلط کہیں گے. لیکن اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ اگر وہ اپنے دین پر باقی رہتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے، حضرت عیسیٰ سمجھ میں نہیں آئے، اٹک گئے اپنے دین پر، قرآن نے خوبصورت بات کی ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اٹک گئے اور گزشتہ دین پر ہی رہے، لیکن نیک اعمال انجام دیتے رہے. نیک اعمال یعنی سازشیں نہیں کی، رسول اللہ کو مارنے کی کوشش نہیں کی ہے، مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا ہے، آسمانی کتابوں میں تحریف نہیں کی ہے. اگر کوئی غلط کام، نیک عمل انجام دیتے رہے اور رہے گزشتہ دین پر، تو اللہ نے کہا کہ ان کا اجر عند اللہ محفوظ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہوتا ہے نا کبھی ایک انسان جو ہے کسی بنیاد کے اوپر، کسی دین کے اوپر اٹک جاتا ہے، لیکن وہ انسان اچھا ہوتا ہے. جب انسان اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ انسان اچھا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ عند اللہ، ان کا اجر میرے پاس محفوظ، میں دوں گا. ہاں جو کمی رہ گئی ہے اس کی یا سزا دوں گا یا اس کا اضافہ کچھ نہیں ملے گا جو کمی رہ گئی ہے. لیکن جو تم نے نیک عمل کیا، ہم نے اس کا اپنے پاس اجر محفوظ رکھا ہے. 2 باتیں ختم ہو گئیں. تیسری بات اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ اب دین جو ہے، بقول آپ کے، سب سے زیادہ دنیا ہمیں کہتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی پائے جاتے ہیں، یعنی مسیحیت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز. ایسا ہی ہے کہا جاتا ہے نہیں ایسا. چھوڑیں. ابھی آپ کو میں کہوں کوئی مسلمان ایسا گلوبل ریسرچر ہے جو پوری دنیا میں گھوم کے جو ہے وہ مردم شماری کر کے آیا ہو اور وہ کہے کہ مسلمان زیادہ ہیں، عیسائی زیادہ ہیں، یہودی زیادہ ہیں، ہندو زیادہ ہیں یا چائنیز زیادہ ہیں؟ کیا ہے آپ نے آج تک؟ کوئی گروپ ہے آپ کے پاس، کوئی ادارہ ہے؟ ارے چھوڑیں، کوئی کرنے دے گا آپ کو؟ نہیں. کیا مطلب ہے؟ آزادی ہے، کریں گے. اچھا ذرا نکل کے دکھائیے مجھے، کر کے آئیے ذرا. جو انہوں نے کہہ دیا 7 ارب دنیا میں لوگ ہیں اور اتنے ارب اس میں عیسائی ہیں، اتنے ارب مسلمان ہیں، اتنے ارب فلاں ہیں، بس بھائی ہم تو قبول کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ریسرچ مان لیتے ہیں مزدور، کہتے ہیں گلوبل ہے. ارے بھائی گلوبل تو ہم نے چیک کر لیا 2 سالوں میں. غزہ کی جنگ میں گلوبل تو ہم نے طے کر لیا، پتہ چل گیا ہمیں گلوبل کیسے کہتے ہیں. اس غزہ کی جنگ میں ہمیں سمجھ میں آ گیا عالمی عدالت، عالمی ادارے، انسانی حقوق، جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، اب یہ سب کلیئر ہے ہم پر بھائی. یونیسیف، یونیسکو، یونائٹڈ نیشن، یہ سب ہم پر کلیئر ہے. اب ہمیں بے وقوف مت بناؤ. 22 لاکھ لوگوں کو قتل عام کرنا چاہتے ہو، 22 لاکھ لوگوں کا. 70,000 لوگوں کو مار دیا تم نے، 70,000 لوگوں کو اس ترقی یافتہ زمانے میں. جبکہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ تھا، میڈیا کے ذریعے سے ہر ایک کو پتہ تھا، ہر انسان جانتا تھا آج کیا ہو رہا ہے. کتنے لوگوں نے بچانے کی کوشش کی ہے، کتنے لوگوں نے باہر نکل کے مظاہرے کیے. پتہ چل گیا ہمیں ساری انسانیت کی باتیں جو کرنے والے لوگ ہیں. تحفظ انسان، تحفظ جانور، تحفظ انسانی حقوق، بلڈنگوں کا تحفظ، پودوں کا تحفظ، انوائرمنٹ کا تحفظ. عجیب کیا بات ہے، اتنے تحفظات. اور یہ انسانیت کے ساتھ کیا کر رہے ہو جس کے لیے اللہ نے ایک کائنات بنائی ہے. اب آپ دنیا میں کہا عیسائیت سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد فلاں پھر فلاں پھر فلاں. اب میرا آپ سے سوال ہے،
وہ یہ ہیں، دو سوالات ہیں. پہلا یہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے ادیان موجود ہیں، آیا ان کا جو نام رکھا ہے یہ اللہ نے رکھا ہے؟ عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جائے گا، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی مذہب کہا جائے گا. وہ کرسچن ہیں، یہ جیو ہیں، یہ کرسچن اور جیو، یہ نام اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ نے، نبی نے رکھا ہے جی، نبی نے، آسمانی کتابوں میں ذکر ہوا ہوگا جی. لیکن جو اسلام رکھا ہے یہ اللہ نے رکھا ہے، رسول اللہ نے رکھا ہے، آسمانی کتاب میں ذکر ہے. بھائی رضیت لکم اسلام دینا، آیت ہے یا نہیں ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، آیت ہے یا نہیں ہے؟ خوب، اس کا مطلب ہے اسلام. کہیں ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان کہا ہے اللہ نے؟ ہاں یا نہ؟ مسلمان کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان، آپ دین حنیف پر ہیں، دین اسلام پر ہیں، آیا یہ تذکرہ بقیہ انبیاء کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کس نگاہ سے پڑھیں گے قرآن کو؟ خوب، اب آتے ہیں، اللہ نے جب آدم کو زمین پر بھیجا تو کیا اسلام کے علاوہ کسی دین کا پرچار کرنا تھا؟ ابراہیم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے کسی اور دین کا بتانا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی اور دین کی پرچار کر رہے تھے. ہاں، یا اللہ کا دین ایک ہی ہے؟ ان الدین عند اللہ، ارے کیا مطلب؟ آپ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے. ارے عیسائیت کا کیا ہوگا؟ یہودیت کا کیا ہوگا؟ بقیہ ادیان کا کیا ہوگا؟ بقیہ ادیان اللہ کے ہاں کوئی گنجائش، انبیاء نے نہیں بنائے ادیان، آسمانی کتابوں نے نہیں بنایا ادیان، اللہ نے نہیں بنایا ادیان. یہ ادیان اصطلاح ہی نہیں ہے قرآن میں. کیا ادیان نہیں ہے اللہ کے ہاں. ان الدین عند اللہ اسلام، ایک ہی دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت آدم کا بھی تھا، نوح کا بھی تھا، ابراہیم کا بھی تھا، موسیٰ کا بھی تھا، عیسیٰ کا بھی تھا، رسول اللہ کا بھی تھا. سب کا دین کیا ہے؟ یہ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ مشکل بات تو نہیں ہے کوئی. تو پھر کیا ہوا؟ یہ جو ہو گیا بھائی، یہ اللہ نے نہیں کیا، انبیاء نے نہیں کیا، یہ سب انسانی ہاتھ کی تحریفیں ہیں. یہ قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیے گا کہ انسان نے کہاں کہاں تحریفیں کی ہیں. یہ بڑا موضوع ہے قرآن کا، تحریف یعنی حرف کو حرف سے بدل دینا. یہ وہ لوگ ہیں جو حرف کو حرف سے بدل دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے قرآن میں نہیں کر پائے، قرآن میں کر پائے، تورات میں ہو گئی ہے، انجیل میں ہو گئی ہے، زبور میں ہو گئی ہے، لیکن کیا قرآن میں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو پھر قرآن کے الفاظ نہیں بدل پا رہے. اب کوشش کر رہے ہیں الفاظ کے بجائے معنی کو بدل دیں، مفاہیم کو بدل دیں. یہ ان کا کمال ہے بھائی، بڑا پرانا تجربہ ہے ان کا کہ آپ پڑھیں گے کچھ، سمجھیں گے کچھ. ارے بھائی جو پڑھا ہے وہی سمجھ لو. اسے کہتے ہیں میڈیا، اسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں میڈیا، سوشل میڈیا. کہ آپ پڑھیں گے کچھ، سمجھیں گے کچھ. یہ کیا بات ہے بھائی؟ جو پڑھیں گے وہی سمجھیں گے؟ آپ نے بچہ سمجھا ان لوگوں کو. ہلکا ہاتھ رکھے، آپ سمجھ رہے ہیں ہلکا ہاتھ رکھا ہے انہوں نے آپ پہ. پڑھیں گے کچھ، سمجھیں گے کچھ. جو پڑھیں گے وہ نہیں سمجھیں گے آپ. اس کو کہتے ہیں میڈیا، اسے کہتے ہیں جادو، اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا. اور کمال ہے، کامیاب ہے وہ اس میں، کامیاب ہیں وہ اس میں. ہماری آخری باتیں شروع ہو گئیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ آیا اس دنیا کو جب اللہ نے بنایا، انبیاء اللہ نے بھیجے، اختلافات بھی نہیں تھے، دین بھی بھیجا تھا، انسان نے تحریف شروع کر دی، اللہ کی بات نہیں مانی، اور اس نے پھر بہت سارے نظام متعارف کروائے. آیا اللہ نے یہاں پر اس کائنات کے اندر انسان کو بنانے کے بعد آزاد چھوڑا تھا کہ تم اپنے اوپر جیسا چاہے جو چاہے نظام بنا لو؟ تم آزاد ہو، پیدا کر دیا تمہیں، اب تمہارا ہم پر اختیار کوئی نہیں. ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تم پر ہمارا اختیار کوئی نہیں. ایسا ہو رہا ہے ویسے پتہ ہے آپ کو. یہ جو ایک بہت بڑے پیمانے پر بلوچستان، سندھ، حتیٰ ایران کے بلوچستان، افغانستان کے مدارس میں جو تعداد ہوتی ہے نا، ہزاروں، سنیں آپ نے یہ بات،
دیوبند مدارس ہیں، وہابی مدارس ہیں، تکفیری مدارس ہیں، ان میں ہوتا ہے ہزاروں بچے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ نے سنی ہے یہ بات؟ نہیں سنی؟ ہر 10 کلومیٹر کے بعد ہے بھائی بلوچستان میں، اور ہر ایک کے اندر سینکڑوں تو کم سے کم ہزاروں بھی ہوتے ہیں. ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہاں پر یہ نظریہ ہے کہ پیدا تو کر دیا ہے کسی بلوچ نے، کسی پٹھان نے، لیکن وہ بچہ پالنا اس نے نہیں ہے، پالے گا مدرسہ. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. کیا ایسا ہوا ہے کہ کائنات میں انسان اللہ نے بنایا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ پلو خود، جیسا چاہو بڑے ہو جاؤ؟ ایسا ہے کیا؟ اللہ کو نے وہاں بھی مدرسہ بنایا ہوا ہے کیا؟ اللہ کے نظام کو بھی آپ دیوبند مدرسہ تو نہیں سمجھتے؟ یہ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا نظریہ لکھا ہے ید اللہ مغلولہ، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودی کہتے ہیں قالت الیہود، قرآن کی آیت، یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات بنائی اللہ نے لیکن چلانا ہم نے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی عمل دخل اس کائنات میں نہیں ہے. ہم شیعہ مقابلے میں، مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا مقابلے میں، لیکن ابھی آ نہیں رہے. ہم شیعہ آ گئے، انشاءاللہ سارے مسلمان آ رہے ہیں. ہم مقابلے میں آ گئے. ہم نے کہا بنایا بھی اس کائنات کو اللہ نے ہے اور اس کائنات کو چلانا بھی اللہ نے ہے. یہ ہے بنیادی اختلاف. ہم پہنچ گئے اپنے نتیجے تک. ہم نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کائنات بنا کے آزاد چھوڑ دیا، جس مدرسے میں چاہو پڑھو. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کائنات بنانے کے بعد پورا نظام دیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں مکمل ضابطۂ حیات. یہ لفظ سنا ہے کبھی آپ نے؟ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک بھی آپ میرا ساتھ دیتے ہیں. اور جب میں اس کے آگے بڑھتا ہوں نا تو یہاں پہ ہمارے درمیان گروپنگ شروع ہو جاتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ اقتصاد کا نظام بھی مسلمانوں شیعوں تم نے خود بنانا ہے اللہ کی کتاب سے نکال کے. سیاست کا نظام اے مومنین، اے مسلمانوں، اے شیعوں، تم نے خود بنانا ہے اللہ کی کتاب سے نکال کے. سیاست کوئی اور کرے تم پر، حکومت کوئی اور کرے تم پر، اقتصادی نظام کوئی اور بنائے تمہارے لیے، ایجوکیشن سسٹم کوئی اور بنائے تمہارے لیے، ہر چیز کوئی اور بنائے تمہارے لیے، اور پھر تم دعویٰ یہ کرو کہ اللہ ہم پر ناظر و حاضر ہے، ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اللہ کی کتاب ضابطۂ حیات رکھتی ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. اہل بیت علیہم السلام جو ہیں معصومین، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجے تھے. تو کیا مطلب ہے؟ ہدایت سے مراد ان کی یہ تھی کہ آپ جو ہیں وہ بس سیکھ لیں کہ آپ نے مجلسیں کیسے کروانی ہیں. یعنی اہل بیت کی پوری زندگی اس لیے تھی کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجلس کیسے ہونی ہے، تبرک کیسے بٹنا ہے، آپ نے رونا کیسے ہے ہمارے اوپر، آپ نے ہمارے درد کو بیان کرنا ہے، مصائب کو بیان کرنا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کے بعد جو آپ لوگوں کے لیے تھی، جس نے اتنی سختیاں جھیلی ہیں، اتنی مشکلات اٹھائی ہیں. ویسے تو خود رسول اللہ خدا فرماتے ہیں ما اوزیت کما ما اوزی النبی کما اوزیت. روایت دیکھیں آپ کتنی سخت ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ما اوزی النبی کما اوزیت، کہا کہ اتنا اذیت کسی نبی کو نہیں ہوئی جتنی مجھے ہوئی. رسول خدا فرماتے ہیں اتنی اذیت پہلے کسی نبی کو نہیں ہوئی جتنی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کے بعد جو معصومین تھے، آیا جو اذیت ان کو ہوئی کیا ایسی اذیت پہلے کسی نبی کو ہوئی؟ سوال ہے. جو حسین کے ساتھ ہوا پہلے کبھی کسی نبی کے ساتھ ہوا؟ جی. جو حسن کے ساتھ ہوا پہلے کسی نبی کے ساتھ ہوا؟ یعنی جو آپ کے ائمہ اور معصومین کے ساتھ ہوا وہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ہاں یا نہ؟ اب سوال ہے، یہ لوگ ایسا اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے اتنی اذیت کی ہے لوگوں نے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آقا درس اخلاقی کلاس چاہتے تھے. اچھا، یعنی اس وقت کے لوگ مخالف ہو گئے کہ جعفر صادق درس خارج یا درس اخلاق کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں آقا، درس اخلاق نہیں. اصل میں یہ لوگ کیونکہ چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر ویلفیئر کا سسٹم بنائیں، تو دنیا مخالف ہو گئی کہ آپ ویلفیئر کا سسٹم کیوں بنا رہے ہیں، کیوں غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیوں غریبوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں، کیوں غریبوں کو آپ علاج و معالجہ کروا رہے ہیں. ہاں جی، کیا اس بنیاد پر اہل بیت کو اتنی اذیت ہوئی ہے؟ سوال ہے نا جی. اسے میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں گے تو وہی جو لکھا ہوا ہے
لیکن سمجھیں گے وہ کہ جو وہ آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں. انہوں نے بٹھایا آپ کے دماغ میں کہ جو حسین علیہ السلام کا قیام تھا، جس کی بنیاد پر شہادت ہوئی، اسیر ہوئے، بے گھر ہوئے، بازاروں میں گھمائے گئے، اس کا ہدف صرف یہ تھا کہ آپ لوگ روتے رہیں؟ نہیں، یہ نہیں تھا. ہدف اصل میں یہ تھا کہ ان پہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس پر روئیں گے تو ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. اچھا، یعنی یہ رونا اس لیے ہے کہ آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. یعنی آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا یہ سمجھے کہ حسین کے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور آیا جو کچھ حسین کے ساتھ ہوا میں نے آیا اس کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں؟ ارے نہیں بھائی، 60 ہجری میں جو ہوا، 61 ہجری میں جو ہوا، اب آپ اس کو 61 ہجری میں ہی رکھیں. آپ یہ مت کہیں کہ کربلا تکرار ہونی ہے، کربلا ہر دفعہ جس جگہ پر ضرورت پڑے گی کربلا کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے، یہ ہمارا کام ہے. ہمیں نہیں، غلط طرف جا رہے ہیں آپ. 61 ہجری کا واقعہ ہے، معصومیت اور مظلومیت کا واقعہ ہے. آپ کا کام صرف مظلومیت کو بیان کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عجب، ماشاءاللہ، میں مظلومیت بیان کرتا رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ کہا بس پھر حسین آپ کی شفاعت کر دیں گے. اور حسین نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تو قاسم دیا اسلام کی راہ میں، تم نے کیا دیا؟ میں نے علی اصغر دیا اسلام کی راہ میں، تم نے کیا دیا؟ میں نے اپنی بہن کا پردہ دیا اسلام کی راہ میں، تم نے کیا دیا؟ آغا ہم نے مجلسیں کروائیں، مشاعرے کروائے، تبرکات تقسیم کیے، مصائب بیان ہوئے، لوگ روئے اور جنت کے پروانے بانٹے. جنتی 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 جنتی. اچھا، آپ کی سمجھ میں آتا ہے، معصومین کی سمجھ میں نہیں آیا. وہ بھی خاموشی سے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے. بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی نانا کا حرم چھوڑنے کی؟ آپ نانا کے حرم پہ رہتے، لوگ زائرین آ رہے تھے، آپ ان کو کھلاتے پلاتے، وہاں پر بات چیت ہوتی، موقع پہ لگا لیتے، ایک آدھ زبردست ثواب ملتا. آپ کو موقع پہ لگایا ہے، نانا کے زائرین آ رہے ہیں. کیا ضرورت تھی نجف کو چھوڑنے کی؟ مولا کائنات کا حرم موجود تھا، یا حسین وہیں چلے جاتے، اچھا سا ایک سلسلہ بناتے، موقع پہ لگاتے، لوگ آتے، آپ ان کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، جنت میں جاتے. کیا ضرورت تھی آپ کو کربلا جانے کی؟ کیا ضرورت تھی سارے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے علاقے چھوڑنے کی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو قیدوں میں رہنے کی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں عجیب سی، کہ امام، ساتویں امام آپ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، نہ صرف زندانوں میں رہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ زندان میں رہی ہمارے معصومین میں. تو جو بقیہ زندگی ہے، یہ تو 14 سال کی زندگی ہے آپ کی جو قید میں رہے، کچھ نہیں کہ 18 سال چلیں، بقیہ کہاں بقیہ زندگی اپنے آپ کو ان لوگوں سے، ظالموں سے چھپانے اور بچانے کے لیے مختلف ملکوں کے پہاڑوں میں رہی. کسی نے بتائی آج تک آپ کو یہ بات؟ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو یہ بات. اتنی دربدری، اتنی قسمہ پرسی، اتنی مشکلات. 10ویں امام کا قید خانہ دیکھ رہا تھا، 10ویں امام کا مٹکا نما، 10ویں امام کا مٹکا نما ایک قید خانہ، مٹکا نما قید خانہ، جس میں آپ کو بٹھایا گیا تو آپ کا سر مبارک جو ہے وہ تھوڑا سا باہر تھا. آپ سے کہا گیا سر جھکائیے، آپ نے سر ٹیڑھا کیا، اس نے اوپر سے بند کر دیا. کوئی تصور ہے آپ کو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سب کیوں ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ کیوں ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ کیونکہ آپ اس دنیا میں اللہ کے نظام کے قیام کی بات کرتے تھے. ساری تبرک، مجلس، رونا، 61 ہجری، بھائی یہ سب وسیلے ہیں، کربلا ایک ذریعہ ہے.
اہل بیت کے پیغام کو پھیلانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، سب سے مؤثر ذریعہ ہے. یہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے اگر آپ صحیح طرح بیان کریں. لیکن آپ ان کے دلوں کو کھینچ کے اہل بیت کے پیغام پہنچانے کے بجائے تبرک دے کے واپس بھیج دیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہدف ہی تبرک قرار دے دیں. کیا کر رہے ہیں؟ کامیاب مجلس جس میں مجمع بہت آیا. کہاں چلے گئے بھائی؟ یا اللہ کہاں جا رہے ہو؟ کامیاب مجلس جس میں جناب فاطمہ آ گئیں، کوئی کام کی بات ہوئی ہے، اہل بیت آ گئے، کوئی اچھی بات ہو رہی ہے. نہیں آغا مولانا وہ چاہیے، وہ مجمع لگائے. لوگ کہیں آج مجلس تھی آپ کے گھر کی، کونا گلی تک کا بھرا ہوا تھا. اللہ کے بندے پوچھنا پڑے گا، خطیب نے ذاکر نے مجمع تو بہت لگایا، آیا جو اصل لوگ آنے تھے مجلس میں وہ آئے نہیں آئے؟ جو اس لیے آتے ہیں کہ بھائی آیا حسین نے جو شہادت دی تھی اس پیغام کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، وہ بات آگے بڑھی یا نہیں بڑھی. موضوع ختم. حکومت اسلامی کا قیام یہ آدم کی خواہش ہے، ابراہیم کا کام بھی یہی تھا، نوح بھی اسی لیے آئے تھے. سارے ائمہ انبیاء شہادتیں اسی لیے پیش کرتے رہے. دنیا سے آپ کا مقابلہ اسی بنیاد پر ہے. آج آپ کہہ دیں، آج آپ کہہ دیں، آج آپ ہاتھ اٹھا لیں، آج آپ ہاتھ اٹھا لیں اور آپ یہ کہیں کہ اب ہم نہیں بات کریں گے نظام حکومت کی، نظام سیاست کی، ہم بات نہیں کریں گے نظام عدالت کی، ہم نہیں بات کریں گے نظام اقتصاد کی، اب ہم بات نہیں کریں گے نظام سیاست کی، اب ہم ایجوکیشن نظام کی بات نہیں کریں گے. اب ہمیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری نے تباہ کر دیا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اب ہم بات نہیں کریں گے، اب ہم ان موضوعات پہ بات نہیں کریں گے. اب ہم اللہ اللہ کریں گے، اب ہم اللہ اللہ کریں گے، مسجدوں میں آئیں گے، زیارت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، واپس گھر چلے جائیں گے، پھر نماز کے وقت نکلیں گے، پھر آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، واپس چلے جائیں گے. تو بھائی پھر کسی کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اور اگر آپ نے کہا نہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں، مجلسیں کروائیں گے، مجلسوں میں سیاست نہیں ہوگی، مجلسیں کروائیں گے، ماتم ہوگا، عزاداری ہوگی، چھریاں، خون، بہت کچھ ہوگا، اس کے بعد سلجھنا علم نکلیں گے، اور پھر ہم اسی طرح سے کسی اپنے زمانے کے دشمن کو، طاقت کو، استعمار کو نہیں للکاریں گے. ہم نئی مسائل پر بات کریں گے، ہم ڈسکشنز نہیں کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ. ہم بالکل سمپل عزاداری جس میں چھریاں، ماتم، علم اور سلجھنا بھی ہوگا. تو پھر آپ کے پاس خود MI6 آئے گی، خود آپ کے پاس CIA آئے گی اور آپ کو کہیں گے بھائی تبرک ہماری طرف سے، اور آپ خوش ہو جائیں گے. کیا بات ہے، آج 25 دیغیں آئیں. ابھی آئیں کہاں سے بھائی؟ وہ ایک ڈونر تھے، وہ آئے. اچھا ڈونر نے 25 دیغیں دی ہیں؟ جی بالکل، پچھلی دفعہ 10 دی تھی، اس دفعہ 25 ہو گئی. یہ تو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے سر، یہ ہو رہا ہے. آنکھیں کھول کے جئیں، حقائق جان کے جئیں اور بہادر زندگی گزاریں. ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اتنا ہی ہے جتنے آپ رہیں گے اس دنیا میں، بس اس کے بعد پھر کریں گے. ارے بھائی یہاں سے گئے تو کچھ نہیں کریں گے، جو کرنا یہی کریں گے انشاءاللہ. خدا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا ہمیں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا ہمیں انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل، ان کے حضور، ان کے ظہور میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرما. تمام شہداء اسلام اور اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ.